قال تعالی وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ آیت نمبر 41 کی تلاوت میں نے کی ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 40 تک سورہ بقرہ کی ان آیات کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کیا، جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی کہ اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اللہ نے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بما انزلت، اس چیز پہ جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور تم نہ بنو، اول کافر بہ، اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے، ولا تشتروا، اور تم نہ خریدو، تم نہ لو، بآیاتی، میری آیتوں کے عوض میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، وإیایا فاتقون، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ تھا آیت نمبر 41 کا ترجمہ۔ اب اس آیت کے مفردات پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے آمنو۔ آمنو فعل امر ہے، اور یہ لفظ یہاں پہ جمع کے لیے آیا ہے، واحد کے لیے نہیں آیا۔ وآمنو، اور تم ایمان لاؤ۔ مخاطب کون ہیں؟ جو پہلی آیت میں مخاطب تھے، آیت نمبر 40 میں جو مخاطب تھے وہی مخاطب آیت نمبر 41 میں ہیں، اور وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنو، تم ایمان لاؤ، بما انزلت، اس چیز پہ جو میں نے نازل کی ہے۔ ما اسم موصول ہے، الذی کے معنی میں ہے جو، انزلت میں نے نازل کی ہے، واحد متکلم ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، میں نے نازل کی، میں نے اتاری۔ مصدقاً، یہ اسم فاعل ہے، تصدیق کرنے والی، تصدیق کرنے والا، اور یہ حال ہے کس سے؟ ما سے۔ ایمان لاؤ اس چیز پہ جو میں نے نازل کی، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، تائید کرنے والی ہے۔ کس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے؟ کس چیز کی تائید کرنے والی ہے؟ لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ ما اسم موصول ہے، الذی کے معنی میں ہے، جو کے معنی میں ہے، معکم جو تمہارے پاس ہے، مع ظرف مکان ہے، تو وہ چیز جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا، اور تم نہ بنو، لا کون سا ہے؟ ناہیہ، نہیں کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے۔ ولا تکونوا، اور تم نہ بنو، یہ لفظ جمع کے لیے ہے، واحد کے لیے نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بھی مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ پہلے ان سے کہا گیا ایمان لاؤ اس چیز پہ جو میں نے نازل کی ہے، اب کہا جا رہا ہے اور نہ تم بنو اس کے ساتھ پہلے نمبر پہ کفر کرنے والے۔ ایمان لاؤ، کفر کرنے والے نہ بنو۔ کس چیز پہ ایمان لاؤ؟ جو میں نے نازل کی ہے۔ اور اب کیا کہا ہے؟ اور نہ تم بنو، لا تکونوا، تم نہ بنو، اول کافر، سب سے پہلے کفر کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ جو میں نے نازل کی ہے۔ وَإِيَّايَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، یہ بھی لا جو ہے ناہیہ ہے، نہیں کے لیے ہے، اور تم نہ خریدو، تم نہ لو، بِآيَاتِي، میری آیتوں کے عوض میں۔ آیات آیتن کی جمع ہے، میری آیتوں کے عوض میں، با عوض کے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے ہے۔ کیا نہ لو؟ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ وَإِيَّايَ، مجھ سے، خاص مجھ سے، صرف مجھ سے، فتقون، تم ڈرو۔ فتقون اصل میں کیا تھا؟ فتقونی، یعنی کہ نون کے بعد یا بھی تھی، فتقونی، اس یا کو حذف کر دیا گیا، اور اس یا پہ نون کے نیچے جو کسرہ ہے وہ اب بھی دلالت کر رہا ہے۔
تو اب یا پہلے جو آیا ہے فتقون سے پہلے، اس کا معنی کیا ہے؟ مجھ سے، اور فتقونی کی یا کا معنی کیا؟ مجھ سے. تو اب ہم معنی کیا کریں گے؟ مجھ ہی سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، خاص مجھ سے ڈرو، یعنی کہ کسی اور سے نہ ڈرو. اللہ رب العزت اس آیت میں ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں. کن کو ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو. تو کیا بنی اسرائیل مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے؟ وہ مومن تھے، مسلمان تھے، لیکن ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پہ تھا، تورات پہ تھا. یہودی کافر ٹھہرے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لا کر، انجیل پہ ایمان نہ لا کر. اور عیسائی، ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہے، تورات پہ بھی ہے، انجیل پہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہے. اب ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ یہ ایمان جاری رہنا چاہیے. جیسے تم گزشتہ نبیوں پہ ایمان لے کر آئے ہو، گزشتہ آسمانی کتابوں پہ ایمان لے کر آئے ہو، ایسے ہی ہمارے اس نبی پہ ایمان لاؤ جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے ہی ہماری اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو اب ہم نے ان کے اوپر نازل کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن. تو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ اس چیز پہ جو میں نے نازل کی ہے. کون سی چیز مراد ہے یہاں پہ؟ قرآن مراد ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ اس چیز پہ جو میں نے نازل کی ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایک تو اس لیے ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایمان لانے کے لیے تمہارے پاس ایک اور دلیل بھی ہے، ایک اور قرینہ بھی ہے. وہ کیا؟ کہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے وہ تورات و انجیل کی تصدیق کر رہی ہے. اگر قرآن ایسی کتاب ہو جو تورات و انجیل کی تکذیب کرے، اس کا انکار کرے، تو تمہارا ایمان نہ لانا کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے وہ تورات و انجیل کی تصدیق کر رہی ہے. کیا تصدیق کر رہی ہے؟ کیا تائید کر رہی ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ تورات واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. قرآن بتاتا ہے کہ انجیل واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. بلکہ قرآن تورات و انجیل کی بہت سی تعلیمات کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے. تورات و انجیل میں تحریف ہو چکی، تبدیلیاں کی جا چکی، اس لیے قرآن ان کی ایک ایک بات کی تصدیق نہیں کرتا، اجمالی طور پہ، مجموعی طور پہ تصدیق کرتا ہے. تصدیق دو طرح ہو گئی. ایک یہ کہ تورات و انجیل واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں. نمبر دو کہ تورات و انجیل میں بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے. مصدقا لما معکم، تو ایمان لاؤ اس قرآن پہ جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے کس چیز کی؟ اس تورات و انجیل کی جو تمہارے پاس ہے. تو جو تمہارے پاس ہے اس سے مراد کیا ہوا پھر؟ تورات اور انجیل. ولا تکونوا، ایمان لاؤ اور کفر کرنے والے نہ بنو. آمنو فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے ایمان لاؤ، اور لا تکونوا روکا جا رہا ہے عدم ایمان سے، کفر سے. کہا جا رہا ہے ولا تکونوا اول کافر بھی، تم نہ بنو اس کے ساتھ پہلے نمبر پہ کفر کرنے والے. بہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ما انزلتو کی طرف. تو اس ضمیر سے مراد کیا ہے؟ قرآن. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نہ بنو اس کے ساتھ کفر کرنے والے. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ جو میں نے نازل کی ہے. کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ ضمیر سے مراد یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ تم نہ بنو محمد کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں قول ان کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا. محمد کے ساتھ کفر نہ کرو، ان کے ایمان لے کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو آپ پہ ایمان لائے گا اسے قرآن پہ ایمان لانا ہوگا. اور قرآن کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، تو جو قرآن پہ ایمان لائے گا اسے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہوگا. لیکن ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف، کیونکہ تذکرہ پیچھے کس چیز کا آیا ہے؟ قرآن کا آیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن پہ ایمان لانے والے بن جاؤ اور اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو. یہاں پہ دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ لا تکونو، یہ لفظ جمع کے لیے ہے کہ واحد کے لیے؟ جمع کے لیے. اس لحاظ سے آگے ہونا چاہیے تھا اولا کافرین.
تم سب سے پہلے اس کتاب کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو. کافرین کو جمع ہونا چاہیے تھا، لیکن کافر کا لفظ کیسے استعمال ہوا ہے؟ واحد کے طور پہ. تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ ولا تکونوا اول فریق کافر بہ، تم اس کے ساتھ کفر کرنے والا پہلا گروپ نہ بنو، پہلا فریق نہ بنو. تو کافر سے مراد فریق ہے، یعنی کہ تو تم قرآن کے ساتھ کفر کرنے والوں میں سے پہلا فریق نہ بنو، پہلا گروپ نہ بنو. دوسرا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل قرآن کے ساتھ کفر کرنے والے پہلے نمبر پہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان سے پہلے اہل مکہ، مشرکین مکہ قرآن کے ساتھ کفر کر چکے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، یعنی کہ اے بنی اسرائیل تمہارے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تمہارے پاس پرانی کتابوں کا علم ہے، تم اچھی طرح ہمارے نبی کو پہچانتے ہو، قرآن کے بارے میں جانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. تمہیں سب سے پہلے ہمارے نبی پہ اور ہماری کتاب پہ ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن تم نے کفر کی راہ اختیار کی ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں سب سے پہلے کفر کرنے والے تم نہ بنو. تو سوال وہی ہے پھر کہ سب سے پہلے کفر کرنے والے وہ کیسے ہوئے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے، بنی اسرائیل میں سے تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. یعنی کہ جو لوگ مدینہ کے دائیں بائیں یہودی موجود تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں، بنی اسرائیل میں، اولاد یعقوب میں تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ بھی تمہیں دے کر کفر کی راہ اختیار کریں گے، تمہیں اپنا گناہ بھی ملے گا، ان کا گناہ بھی ملے گا. تو اس یعنی کہ جملے کا یہ مفہوم ہے. اور دوسرا مفہوم جو اس سے قریب قریب ہے، ملتا جلتا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں جن کے پاس اس بات کا علم ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، ان میں تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. جہاں تک اہل مکہ کا تعلق ہے تو ان کے پاس تو کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی جس کی روشنی میں قرآن کی حقیقت کو جان سکیں. تمہارے پاس تورات و انجیل ہے جس میں اوصاف بتائے گئے ہمارے نبی جناب محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اوصاف بتائے گئے ہیں اور وہ تعلیمات بتائی گئی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں. تو تمہیں تو تورات و انجیل کی روشنی میں پتہ چل رہا ہے کہ محمد واقعی اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس لیے تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم نہ خریدو، تم نہ لو میری آیتوں کے عوض میں، کیا نہ لو؟ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت. یہاں پہ بھی مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب اب بھی بنی اسرائیل سے ہے. اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ اس جملے کا ایک مفہوم جو ہمارے ہاں پبلک میں مشہور کر دیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی آیتوں کی تعلیم دے کر اس پہ معاوضہ لینا، اجرت لینا. تورات کی آیتیں پڑھانا اور اس کے اوپر معاوضہ لینا، اجرت لینا. قرآن کریم کی آیتیں پڑھانا اور اس کے اوپر اجرت لینا. جب بھی کوئی عالم دین، کوئی طالب علم، کوئی حافظ قرآن، کوئی قاری قرآن کسی کو قرآن کریم کی تلاوت سکھاتا ہے، تفسیر سکھاتا ہے، ترجمہ پڑھاتا ہے اور اس پہ معاوضہ لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت نہ لو، اور تم اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہو، اس کے اوپر معاوضہ لیتے ہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے علماء سے، قرآن کے قاری سے، حافظ قرآن سے، جبکہ یہی جملہ دیگر لوگوں سے بھی کہا جا سکتا ہے. کسی بھی ڈاکٹر صاحب سے کہا جا سکتا ہے مسلمانوں کی خدمت کرتے ہو، ان کی خدمت کرنے کو عبادت سمجھو، اس کے اوپر معاوضہ نہ لو. آپ کے گھر میں جو مزدوری کے لیے آیا ہے، مستری بن کر آیا ہے، اس سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں کام کر رہے، اس کو عبادت سمجھو، اس کے اوپر معاوضہ نہ لو. لیکن ایسے جملوں کا آسان ہدف کون ہوتے ہیں؟ علماء کرام.
قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس جملے کا یہی مفہوم بنتا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث رکھوں گا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. تم جن جن چیزوں پہ معاوضہ لیتے ہو، اجرت لیتے ہو، تنخواہ لیتے ہو، ان چیزوں میں سے سب سے زیادہ برحق چیز کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. تو اس حدیث میں کتاب اللہ پہ معاوضہ لینے کی تائید مل رہی ہے، تردید نہیں، مذمت نہیں، بلکہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ پہ معاوضہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک حدیث تھی. دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں آتا ہے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک آدمی کو دم کیا جسے بچھو نے ڈس لیا تھا، اور دم کرنے پہ معاوضہ لیا. کیا معاوضہ لیا تھا؟ 30 بکریاں. اور دم میں کیا پڑھا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا. تو قرآن کریم کے ذریعے دم کیا اور 30 بکریاں بطور معاوضہ لیں. تیسرے نمبر پہ آپ لوگ وہ حدیث بھی جانتے ہوں گے جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس خواہش کا اظہار کرتی ہے، لیکن آپ نے شادی میں دلچسپی نہیں لی. تو آپ کے ایک صحابی وہاں پہ موجود تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ اس عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میری کر دیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری کر دیتا ہوں، کوئی چیز لے کر آؤ، کوئی حق مہر لے کر آؤ. صحابی کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کچھ نہ کچھ لے کر آؤ، چاہے لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. صحابی جاتے ہیں، گھر میں جائزہ لیتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، انہیں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملتی. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے عظیم صحابہ کرام جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے کس قدر فقیر اور مسکین تھے، لیکن ایمان کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے کس قدر دولت مند تھے. کہ یہ صحابی واپس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کچھ بھی نہیں ملا. فرمایا پھر تمہارا کیسے نکاح کروں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو چادر میں نے باندھی ہوئی ہے یہ آدھی میں اس کو دے دیتا ہوں، آدھی میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. روایت بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ اس صحابی کے پاس جو اس عورت سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے، لباس کے طور پہ 2 چادریں نہیں تھیں، صرف ایک چادر تھی جس کو تہبند کے طور پہ باندھا ہوا تھا، اور وہ چادر جو قمیض کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ان کے پاس موجود نہیں تھی، صرف ایک چادر تھی. اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرا اس عورت سے نکاح کر دیں، میں اس چادر کی قربانی دے دیتا ہوں، آدھی میں رکھ لیتا ہوں، آدھی اس کو دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر تم آدھی اس کو دو گے تو تم ننگے ہو جاؤ گے. پھر آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ قرآن کریم کا کچھ حصہ تمہیں آتا ہے؟ قرآن کریم تم نے کچھ یاد کیا ہوا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے، وہی صحابی جو مال کی باری آئی تو کہہ رہے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، دین کی باری آئی، قرآن کی باری آئی تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اس صورت کا بھی حافظ ہوں، میں اس صورت کا بھی حافظ ہوں، میں اس صورت کا بھی حافظ ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری شادی کر دی ہے اس قرآن کے عوض جس کے تم حافظ ہو، یعنی کہ اس قرآن کی تم نے اس کو تعلیم دینی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کی جگہ پہ کس کو رکھا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو. اس سے پتا چلا کہ قرآن کی تعلیم پہ معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، افضل کیا ہے کہ آپ معاوضہ لیے بغیر قرآن کی تعلیم دیں، معاوضہ لیے بغیر قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھائیں. لیکن علماء کرام کو تانے دینا کہ تم قرآن کی تعلیم پہ معاوضہ لیتے ہو، قرآن کی تفسیر پہ معاوضہ لیتے ہو، امامت کراتے ہو، معاوضہ لیتے ہو، ان تانوں کی وجہ سے ہم بہت سے علماء کرام کی خدمات سے محروم ہو چکے.
کئی علماء کرام نے یہ تانے برداشت نہیں کیے، انہوں نے مسجد کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، دکان کھول لی، ریڑھی لگا لی اور کہا میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہ عالم دین جو بڑی محنت سے تیار ہوا تھا، 10 سال کی محنت سے، 15 سال کی محنت سے ہم اس کی خدمات سے محروم ہو گئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ علماء کی تنخواہ کی ذمہ داری وقت کی حکومت کی ہے۔ پاک و ہند میں انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ سسٹم چلا آ رہا تھا، شروع سے چلا آ رہا تھا کہ علماء کرام دین کی خدمت کرتے اور ان کو تنخواہ حکومت کی طرف سے ملتی، بالکل ایسے ہی جیسے آج سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ حکومت دیتی ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں کے پروفیسر کو تنخواہ کون دیتی ہے؟ حکومت دیتی ہے۔ وہاں پہ سب کہتے ہیں واقعی ان کو ملنی چاہیے۔ عالم دین کی باری آتی ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، جو اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، جو عقیدے کی تعلیم دیتا ہے، جو والدین کے حقوق سکھاتا ہے، جو میاں بیوی کے حقوق بتاتا ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق بتاتا ہے، تو اس کو تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اگر وقت کی حکومت تنخواہ نہیں دیتی تو پھر اہل محلہ اور قرآن کی تعلیم لینے والے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس عالم دین کی خدمت کریں تاکہ اس کے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے اور دین کی خدمت بھی ہوتی رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ تم میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت نہ لو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کلام سکھانے پہ اجرت لینا ممنوع ہے۔ تو پھر اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے یہ بتائیں۔ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے، اس جملے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ میری آیتوں کو چھپانا اور اس کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لینا یہ غلط ہے۔ یعنی کہ حق کو چھپانا، دین کو چھپانا، اور دوسرے نمبر پہ حق کو تبدیل کر دینا دنیا لینے کے لیے۔ یہودی اور عیسائی، ان کے پاس تورات و انجیل موجود ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، چھپا رہے ہیں، عوام کو نہیں بتاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نشانیاں بتا دیں، ہم نے حق بتا دیا، تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، پھر ہمیں مال کہاں سے ملے گا؟ پھر ہمیں چودھری کون مانے گا؟ پھر ہمیں عالم دین کون مانے گا؟ پھر ہماری عزت کون کرے گا؟ تو ثمناً قلیلا، دنیا کی تھوڑی سی قیمت سے مراد کیا ہے؟ مال ہے۔ ثمناً قلیلا، دنیا کی تھوڑی سی قیمت سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی عزت، دنیاوی عہدے، دنیاوی شان و شوکت، یہ مراد ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی عالم دین اپنا عہدہ بچانے کے لیے، اپنا منصب بچانے کے لیے، محلے میں اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے حق نہیں بتاتا، شرک سے نہیں روکتا، بدعات سے نہیں روکتا، تو وہ اس آیت میں داخل ہے۔ یعنی کہ یہ چاہنا کہ پورا محلہ میری عزت کرتا رہے، پوری فیملی میری عزت کرتی رہے، پورا پاکستان، پورا انڈیا میری عزت کرتا رہے، اور مجھے ایسا عالم دین مانا جائے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، جس کی سب عزت کرتے ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ ثمناً قلیلہ ہے، یہ دنیاوی تھوڑی سی قیمت ہے۔ اس کی وجہ سے کئی علماء کرام حق نہیں بتاتے، صاف صاف شرک سے نہیں روکتے، صاف صاف بدعات سے نہیں روکتے، اخلاقیات کے موضوع پہ درس دیں گے اور دنیا ان کو ایک اچھا خطیب کہے گی اور کہے گی کہ بڑا اچھا عالم دین ہے۔ کیوں؟ یہ اختلافی مسائل پہ گفتگو نہیں کرتا، یہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، حالانکہ یہ عالم دین مجرم ہے۔ کیوں مجرم ہے؟ کہ لوگ اس کے سامنے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، شرک کا ارتکاب کر کے، بدعات کا ارتکاب کر کے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے، اور یہ گونگا بنا ہوا ہے اور یہ بولتا نہیں ہے، حق بتاتا نہیں ہے۔ کس لیے؟ ثمناً قلیلا، معاشرے میں جو عزت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، جو اسے مال ملتا ہے اسے محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کے عوض میں دنیا کی تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ اور اس آیت میں یہ بھی داخل ہے، اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ پیسہ لینے کے لیے فتویٰ تبدیل کر دینا، غلط فتویٰ دینا، قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ دینا مال لینے کے لیے، تو یہ مطلب ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا۔
تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ولا تشترو، تم نہ خریدو، تم نہ لو، بآیاتی، میری آیتوں کے عوض میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر فتویٰ تبدیل کرنے کے لیے کوئی بڑی قیمت مل رہی ہو تو پھر فتویٰ تبدیل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی فیکٹری مل رہی ہو فتویٰ تبدیل کرنے کے عوض میں، کوئی بڑا عہدہ مل رہا ہو تو پھر یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم بتائے گا قل متاع الدنیا قلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا ساری کی ساری یہ معمولی سی چیز ہے۔ حق کو بیچنے کے عوض میں، حق کو چھپانے کے عوض میں، حق کو تبدیل کرنے کے عوض میں آپ کو ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے، ساری دنیا کے خزانے مل جائیں، یہ تھوڑی قیمت ہے۔ حق اتنا مہنگا ہے، اللہ کا دین اتنی مہنگی چیز ہے، اس کو چھپانے کے لیے اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو جو بھی مل جائے وہ ہلکی چیز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں، اور اس کے عوض میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں۔ تو پھر جرم کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حق چھپانے کو۔ اور اللہ نے وہاں پہ بھی یہ کہا کہ تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، کس کے عوض میں؟ حق چھپانے کے عوض میں۔ تو یہ جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اہل کتاب سے، یہودیوں عیسائیوں سے عہد لیا تھا، کیا کہ تم حق کو وعدے کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس عہد کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، نظر انداز کر دیا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لی۔ کس کے بدلے میں؟ حق چھپانے کے بدلے میں۔ تو یہی مفہوم ہے اس آیت کا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔ لیکن قرآن کریم میں کچھ ایسی آیات ہیں جن میں خود اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ دیگر چیزوں سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف مجھ سے ڈرو۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ روز آخرت سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو، اس فتنے سے بچو جس کا شکار صرف ظالم نہیں ہوں گے بلکہ وہ فتنہ باقی لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران میں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی تو آگ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، کبھی روز آخرت سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، کبھی فتنوں سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اب اس آیت میں اور ان آیتوں میں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے، بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو جن چیزوں سے اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے ان سے ڈرنا کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو وہ آگ اللہ کا عذاب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو، کیا مطلب ہے؟ میرے عذاب سے ڈرو، میری ناراضگی سے ڈرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم لٹائے جاؤ گے کس کی طرف؟
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روز آخرت سے ڈرو جس دن تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے. تو روز آخرت سے ڈرنے کا مطلب اللہ سے ڈرنا ہے کہ اس دن اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے, اللہ کو حساب کتاب دینا ہے. تو اس لیے اس آیت میں اور ان آیتوں میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے.